صفحہ نمبر 161 جاری ہے. حدیث نمبر 25 ان عبداللہ بن عامر انہو قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد فی بیتنا فقالت ہا تعالی اؤتیک فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما اردت ان تؤتیہ قالت اؤتیہ تمرا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما انک لو لم تؤتیہ شیئا کتبت علیک کذبہ. سنن نبی داؤد. ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے اور مجھے میری والدہ نے بلایا اور کہا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کھجور دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. صفحہ نمبر 162 ہے. تشریح. یہ حدیث روزمرہ زندگی میں کی جانے والی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتی ہے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے ان کے گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے بلایا اور کہا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا کچھ دینا بھی ہے یا یوں ہی بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے بہانہ کیا ہے. اس حدیث کے آخری حصے میں واضح ہوتا ہے کہ اگر ان کی والدہ کچھ دینے کا ارادہ نہ رکھتی اور محض بہانے کے طور پر دینے کا کہتی تو یہ گناہ شمار ہوتا. آج ہمیں اپنی زندگیوں سے ایسے بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال جو حقیقت میں گناہوں سے بچنے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ گھروں میں عموماً والدین بچوں کو بہلانے کی خاطر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس حدیث کا ایک روحانی پہلو یہ بھی ہے کہ اس طرح بچوں سے بظاہر بے ضرر وعدہ خلافی اور غلط بیانی ان کی نفسیات اور ان کے اخلاق پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. اس لیے بچوں کو محض کم عمر سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ وعدہ خلافی اور غلط بیانی نہ کی جائے. اب اس باب کے مشقی سوالات ہیں. مشق ہے. سوال نمبر 1 درجہ ذیل سوالات کے جواب تفصیل سے دیں. الف. حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کون کون سے حقوق ہیں تفصیل سے بیان کریں. ب. ایک دوسرے کو سلام کرنا اسلام کا بنیادی حکم ہے. حدیث مبارکہ کی روح سے سلام کرنے کے آداب بیان کریں. ج. اچھے اخلاق انبیاء علیہم السلام کی صحبت کا باعث ہے تبصرہ کریں. د. حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیے کہ سچ بولنے والا تاجر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا. ہ. پڑوسی اور مہمانوں کے حقوق حدیث مبارکہ کی روشنی میں قلم بند کریں. صفحہ نمبر 163. سوال نمبر 2 درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. الف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مفلس کسے قرار دیا ہے؟ ب. جھوٹے الزامات لگانے والوں کی کیا سزا ہے؟ ج. خوشامد کرنے کو برابر کیوں سمجھا گیا ہے؟ خوشامد کرنے کو برا کیوں سمجھا گیا ہے؟ د. والدین کے کون کون سے حقوق حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں؟ ہ. حدیث شریف کی روشنی میں پڑوسیوں کے 3 حقوق بیان کریں. واو. غلاموں کے 3 حقوق بیان کریں. ز. خاموشی نصف عبادت ہے. حدیث شریف کی روشنی میں خاموشی کے 3 فائدے بیان کریں. سوال نمبر 3 مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. الف. حدیث مبارکہ کے مطابق ایک مومن کے دوسرے مومن پر ڈیش حقوق ہیں. ب. چھینکنے والے کی ڈیش چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے. ج. قیامت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوگا قیامت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے ڈیش سب سے اچھے ہوں گے. د. حدیث شریف کے مطابق خوشامد کرنے والوں کے چہرے کو ڈیش کر دینا چاہیے. ہے. زبان کے زخم ڈیش کے زخم سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. واو. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فضیلت کا معیار صرف ڈیش ہے. ز. میزبان پر مہمان کی خاطر مدارت کا حق ڈیش دن کے لیے ہے. اور ہے. انسانوں کے باہمی معاملات اور تعلقات کا نام ڈیش ہے. آگے سرگرمی.
معلم معلمہ یا معلم یا معلمہ یعنی استاد یا استانی طلباء و طلبات سے کہے کہ ایک ایسا واقعہ بیان کریں جس میں خوش آمدی نے خوش آمد کر کے اپنا مطلب نکال لیا ہو اور اگلے کا نقصان ہو گیا ہو۔ صفحہ نمبر 164 باب نمبر 3 یعنی باب صوم، علمی پیش رفت میں مسلمانوں کی خدمات۔ تدریسی مقاصد، اس سبق کے پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلام میں علم اور علم کی حیثیت سے واقفیت حاصل کر سکیں، نیز مسلمانوں کی شاندار علمی ماضی اور مختلف علوم میں مسلمانوں کی خدمات سے آگہی حاصل کرتے ہوئے خود بھی ان میدانوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کر سکیں۔ یہ تو ہے تدریسی مقاصد اور ٹائٹل باب صوم کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 165 الف، اسلام سے قبل دنیا کی علمی حالت۔ اسلام سے پہلے چین، ہندوستان، مصر، بابل، اشوریا، یونان اور روما علم کے مرکز مانے جاتے تھے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یونان کے علاوہ باقی ملکوں کے علوم کو علوم کہنا علم سے ناانصافی کرنا ہے۔ بابل، اشوریا اور مصر کے علوم زیادہ تر خرافات و توہمات، سحر اور جادو کا مجموعہ تھے۔ چین اور ہندوستان بھی سحر و طلسم کی فضا میں سانسیں لے رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین نے اخلاقیات میں اور ہندوستان نے الہیات، ہیت اور طب میں کچھ قدم آگے بڑھائے تھے۔ روما کا رشتہ علم سے برائے نام رہا اور صرف یونان کا علم سے رشتہ قائم رہا۔ رومن قوم کا مزاج علمی نہ تھا، یہ مادہ پرست قوم تھی۔ ملک گیری، شہنشاہی، لوٹ مار اور قوموں کو غلام بنانا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ یونان میں بلا شبہ بلند پایا حکما یعنی فلاسفہ پیدا ہوئے اور انہوں نے انسانی ذہن و دماغ کے لیے نہایت قیمتی مواد بہم پہنچایا۔ دراصل یونان تمام پیش رو متمدن ملکوں کے علوم کا لائق وارث تھا، خاص طور پر مصر، بابل، اشوریا کے علوم اسی کو منتقل ہو گئے تھے، اسی لیے قدیم دنیا میں یونان آفتاب بن کر چمکا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے عقلی علوم کا سرچشمہ بھی یونان ہی بنا۔ مگر یونان میں بھی علم کا دائرہ مدتوں چند افراد میں محدود رہا، اور جب وسعت پیدا ہوئی تو علم کی جگہ ایک قسم کی ذہنی عیاشی نے لے لی۔ یونان کے حکماء و فلاسفہ لائق کی تعظیم ہی صحیح، مگر اس واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح یونان میں بھی علم نہ کبھی عام ہوا، نہ روزمرہ کی زندگی میں کبھی انسان کا رہنما بن سکا۔ قدیم دنیا میں علوم کے عام نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ تحریر و کتابت کو ہر ملک میں ایک خاص گروہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا اور دوسروں پر اس کا دروازہ بند تھا۔ مصر کا ہیروگلیفی خط، بابل کا میخی خط اور چین کا طلسماتی خط عام نہ تھا۔ تھوڑے سے آدمی جو ایک خاندان یا ایک طبقے کے ہوتے تھے اسے جانتے اور برتتے تھے۔ علم سینہ بسینہ چلتا تھا، کتابیں لکھی نہیں جاتی تھیں، یاد کر لی جاتی تھیں اور یاد کرا دی جاتی تھیں، کیونکہ علم خاص طبقوں کی میراث تھا اور دوسروں میں اس کی اشاعت ممنوع تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ علم تھا چند نفوس میں محصور ہو کر آ گیا اور ایک قسم کا طلسمی راز بن گیا تھا۔ دنیا کی تمام تہذیبیں دین و مذہب کی بنیادوں پر استوار ہوئی تھیں، مگر اسلام کے علاوہ کسی دین نے بھی اپنی دعوت کی اساس علم و عقل پر نہیں رکھی۔ تمام ادیان نے اپنی دعوت میں عقل و استدلال سے نہیں، صرف معجزات و خوارق سے کام لیا۔ عقل انسانی کو مخاطب نہیں کیا، عقل سے کام لینے کا بھی حکم نہیں دیا۔ اسی لیے قدیم دنیا میں علم کی اہمیت بھی تسلیم نہ کی گئی۔ لوگ اندھی تقلید، جمود، توہمات، خرافات کی دلدلوں میں دستے چلے گئے۔ یونان ایک ایسا ملک تھا جہاں علم کو سانس لینے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا، لیکن اس کے باوجود یونان بھی ایسے علم و علماء کو برداشت نہیں کرتا تھا جو اس کے توہمات کا ساتھ نہ دیں۔ وہ یونان ہی تھا جس نے سقراط جیسے حکیم کو زہر کا پیالہ پلایا۔ وہ یونان ہی تو تھا جہاں افلاطون مخصوص شاگردوں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے علمی خیالات ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 166۔ وہ یونان ہی تو تھا جہاں سے یورپیڈیز کو بھاگنا پڑا تھا۔ وہ یونان ہی تو تھا جہاں اسکلس سنسار ہوتے ہوتے بچا، اور وہ یونان ہی تو تھا جس کے
رئیس الفلاسفہ ارسطو کو محض اس لیے وطن سے فرار ہو جانا پڑا کہ اس کا علم اس کے ہم وطنوں کے توہمات کا ساتھ نہ دے سکتا تھا۔ مسیح دین یعنی عیسائیت اپنے وطن ایشیا سے کہیں پہلے یورپ میں پھلا پھولا، مگر مسیحی دین یورپ کو بھی لے ڈوبا۔ روما کی سلطنت جہانگیر و جہاندار تھی، لیکن مسیحی دین قبول کرتے ہی سلطنت کو گھن لگنا شروع ہو گیا، اور یہ گھن سلطنت کو تباہ کر کے ہی دور ہوا۔ مسیحیت کو دوسری صدی عیسوی میں عروج حاصل ہو چکا تھا۔ عیسائیت رومن دنیا کا سرکاری مذہب قرار پا گئی۔ اس واقعے سے پہلے عیسائیت یورپ میں بہت مظلوم تھی۔ اب دفتن اقتدار پا کے خود ظلم و جود کا نمونہ بن گئی، اور دوسرے دینوں ہی کو نہیں بلکہ تمام قدیم علوم و فنون کی جڑ بھی اکھاڑ پھینکنے کی اس نے بھرپور کوشش کی۔ مسیحیت کی علم دشمنی 1500 سال جاری رہی، جس نے یورپ کو اسفل السافلین میں دھکیل دیا تھا۔ کلیسا کی یہ علم دشمنی اس زمانے تک ہی نہیں رہی جسے بجائے طور پر عہد تاریخ کہا جاتا ہے، اور جس میں یورپ یعنی پوپ کو دنیاوی اقتدار بھی حاصل تھا، بلکہ پوپ کے اختیارات سلب ہو جانے کے بعد بھی کلیسا علم کی بے خکنی پر کمر بستہ رہا۔ اسلام سے پہلے عربوں کے حالات۔ عرب سادہ مزاج تھے، ان کی قومی اخلاق میں سخاوت، مہمان نوازی، ایفائے عہد، اخوت، شجاعت اور باہمی ہمدردی کے اوصاف نمایاں تھے۔ وہ آزادی کے شیدائی اور زبان دانی میں بے مثال تھے۔ عربی شاعری حقیقت نگاری کا آئینہ دار تھی۔ اسلام سے پہلے عربوں کی زبان میں پختگی اور وسعت آ چکی تھی۔ بے شمار نظمیں زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب ہیں۔ کعبے میں لٹکائی جانے والی 7 مشہور نظمیں اسی عہد کی یادگار ہیں۔ نثر میں بھی بہت سی مطبوعہ تقریروں، ضرب الامثال، کہانیوں اور کاہنوں اور حکموں یعنی ہنجوں کے فیصلوں کی صورت میں ان کی یادگاریں ہم تک پہنچیں۔ ان کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں میں بلاغت، ظرافت، حسن ذوق اور وسعت نظر کا معیار بلند تھا۔ عرب تمام غیر عربوں کو اجمی یعنی گونگے کہتے تھے۔ قدیم حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تعلیم گاہیں تھیں، چنانچہ مکہ کے قریب ایک ایسی تعلیم گاہ تھی جس میں قبیلہ حذیل کی ایک عورت ظلمہ نے بچپن میں تعلیم پائی تھی۔ ورقہ بن نوفل مکے کا ایک باشندہ تھا جس نے زمانہ جاہلیت میں توریت اور انجیل کو عربی میں منتقل کیا۔ غالباً یہ مکے کے اہل علم تھے جنہوں نے عربی زبان کو سب سے پہلے ایک تحریری زبان کی حیثیت عطا کی تھی۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے واقعے سے ظاہر ہے، ادبی ذوق زمانہ جاہلیت میں صرف عربوں میں ہی نہ تھا بلکہ عرب میں رہنے والے دوسرے قبیلوں میں بھی موجود تھا۔ صفحہ نمبر 167۔ مدینہ منورہ کی یہودیوں نے ایک بیت المدارس قائم کر رکھا تھا جو ایک نیم عدالتی اور نیم تعلیمی ادارہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عربی زبان میں لکھنے پڑھنے کے کئی الفاظ ملتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربی زبان کی پختگی اور وسعت، چند لوگوں کے لکھنے پڑھنے میں مہارت، مدینہ میں بیت المدراس کی موجودگی، عربوں کا شعری ذوق اور قصہ خوانی کی مجالس کے باوجود عرب معاشرہ جاہلیت کا شکار اور تہذیب سے عاری تھا۔ سرزمین عرب میں کتابت کی ابتدا۔ کتابت تہذیب و تمدن کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اسی وجہ سے مصری اور فینکی لوگ اس فن میں سب سے پیش تھے، جبکہ دیہاتی خانہ بدوش اس سے ناواقف تھے۔ عربوں میں سے بھی اس خطہ کے بعض لوگ اس سے آشنا تھے جو تہذیب سے آراستہ تھے اور وہاں کی آبادی ترقی یافتہ تھی۔ یمنی لوگ جو رسم الخط استعمال کرتے تھے اسے وہ اپنی لغت میں مسند کہتے تھے۔ وہ کتابت میں جدا جدا حروف لکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ رسم الخط بذریعہ وحی حضرت ہود علیہ السلام کے کاتب پر نازل ہوا ہے۔ عرب زبان دان۔ عرب ان قوموں میں سے ایک ہے جس کو مورخین اپنی اصطلاح میں سامی اقوام یعنی سام بن نوح کی اولاد کہتے ہیں، جو بابلی، اشوری، عبرانی، آرامی اور حبشی اقوام ہیں۔ دراصل تمام اقوام کی جڑ ایک ہی ہے۔ عربی زبان سامی زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ہی جڑ سے پھوٹی اور ایک ہی زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ جب گنجان آبادی کی وجہ سے سامی قومیں مختلف مقامات کی طرف نکلیں تو آپس کی جدائی اور دوسروں کے میل جول کی وجہ سے ان کی زبانوں میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔
تعلقات کے انقطاع، ماحول کے اثرات اور مدت کی درازی کی بنا پر یہ اختلاف بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ہر لہجہ مختلف زبان بن گیا۔ سامی اقوام میں عرب لوگ فطرتاً شاعری پر عبور رکھتے تھے۔ عربوں کے دلوں میں شاعری کی تاثیر اور شاعروں کی جو قدر و منزلت تھی، تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں عاشی، الک، حسان، بنو عبد الحدان کے قصے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جس طرح عرب خارجی اثرات سے پاک تھے، اس طرح صحیفہ فطرت کے سوا ہر قسم کے کتابی علم سے ناآشنا تھے، یعنی اس کے ذریعے سے وہ دوسری اقوام کے دماغی اثرات سے محفوظ تھے۔ وہ امی تھے تاکہ ایک امی معلم کی زبانی تعلیم کے قبول کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار رہیں۔ صفحہ نمبر 168۔ عرب ذہین اور حافظہ کے تیز تھے۔ ان کو اپنی یادداشت کے لیے تحریری اوراق اور وسعتوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود اپنے دماغ پر بھروسہ کرنے کی عادت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا ذہن اور حافظہ بہت قوی تھا۔ یہی سبب ہے کہ ان کے شعراء اپنے بڑے بڑے قصیدوں کو زبانی پڑھتے تھے، جو کچھ کہتے تھے اس کو زبانی یاد رکھتے تھے۔ دنیا اور عرب کی سرزمین اسی ظلمت میں تھی کہ صبح سعادت نمودار ہوئی اور خورشید نبوت کے طلوع کا غلغلہ برپا ہوا۔ ظلمت شب کافور ہوئی اور تھوڑی دیر میں ذرہ ذرہ سورج کی کرنوں سے پرنور ہو گیا۔ جزیرہ نما عرب میں وہ نور مبین چمکا کہ جس کی روشنی نے عالم کو منور کر دیا۔ اسلام کی روشنی نے بد تہذیبوں کو تمدن کا علم بردار بنا دیا۔ اسلام سے قبل عربوں کا تعلیمی پس منظر۔ سرزمین عرب پر تعلیمی صورتحال انتہائی مخدوش تھی۔ لوگ صحراؤں میں رہتے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس وجہ سے کوئی باقاعدہ تعلیمی نظام وجود میں نہ آ سکا۔ زمانۂ جاہلیت میں جو تعلیم کی جھلک نظر آتی ہے وہ ذیل میں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زبان دانی۔ اہل عرب کو اپنی زبان دانی پر فخر تھا، اس لیے وہ باقی دنیا کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ 2، خواندگی کی شرح کم تھی، تاہم جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ اپنی قادر الکلامی کی وجہ سے عرب معاشرے پر چھائے ہوئے تھے۔ 3، لکھنے پڑھنے کا سامان۔ ایسے آلات کا سراغ ملا ہے جو پڑھنے لکھنے میں استعمال ہوتے ہیں، مثلاً لوح، مرقوم، کاتب، کتب، صحف، کرتاس۔ اس کا مطلب ہے کہ عرب کے بے شک چند لوگ ہی پڑھے لکھے صحیح، لیکن تعلیم بہرحال ابتدائی میں موجود تھی۔ نمبر 4، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تعلیمی صورتحال۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت شہر مکہ میں تقریباً 18 افراد تعلیمی مہارتوں سے ابتدائی طور پر واقف تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیمی صورتحال انتہائی پسماندہ تھی اور اہل عرب علم کے نور سے محروم تھے۔ وہ شاعری میں تو دور مار میزائل چھوڑتے تھے، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں کا رجحان نہ تھا۔ صفحہ نمبر 169۔ جیم، اسلام کا ترویج علم میں رویہ۔ علم کا مفہوم۔ علم کے معنی جاننا ہے۔ علم کے ذریعے انسان کو روشنی ملتی ہے۔ اس روشنی کی مدد سے وہ اندھیروں سے نکل آتا ہے اور گمراہی کے راستے پر چلنے کے بجائے سچے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں علم کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر علم کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ چند عنوانات کے تحت علم کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو علم سکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق آیت نمبر 5۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تعلیم ایک مقدس عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے سر انجام دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ حقیقت میں یہ آیت کریمہ انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ وہ کائنات کی ہر اس چیز پر غور کرے، اور یہ غور و فکر ہی وہ عمل ہے جس نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ مختلف قسم کے سائنسی انکشافات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور زیر بیر علم سے آراستہ کیا، اور بلا شبہ علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر برتری عطا کی۔ سورہ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 11۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنین کے درجے اور اہل علم کے درجے بلند کرے گا۔ صفحہ نمبر 170۔
سورہ فاطر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت نمبر 28۔ ترجمہ: خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صحیح معنوں میں عالم ہیں۔ علم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بھی علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ درج ذیل احادیث علم کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر۔ سنن ابی داؤد۔ یہ آگے جو میں پڑھ رہا ہوں کتابوں کے نام سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سیاستہ کی کتابوں سے یہ جو حدیث لگی ہیں ان کے حوالے۔ علم سیکھو اس لیے کہ یہ حرام و حلال میں تمیز سکھاتا ہے اور اہل جنت کا راستہ بتاتا ہے، وحشت میں انس و محبت پیدا کرتا ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، مسرت و تنگ دستی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے کا بہترین ہتھیار ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ جامع بیان العلم و فضلہ 164 کو اخلاق العلماء للاجری، جو سیاستہ کے علاوہ ایک کتاب ہے جس کا حوالہ ہے۔ علم دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ جو شخص علم کے بارے میں بات چیت کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ یہ کتاب ہے حلیت الاولیاء جامع بیان العلم الفضلہ۔ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ابن ماجہ مسند احمد۔ دال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد علم۔ قبل از اسلام اہل عرب کے ہاں علمی اور تدریسی روایت موجود نہیں تھی، اور وہ تہذیب اور تعلیمی مراکز سے دور صحراؤں اور اگرستانوں میں سادہ اور فطری زندگی گزارتے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی شہر مکہ میں مبعوث ہوتے ہیں، جہاں صرف 70 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ امی عربوں کے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ صفحہ نمبر 171۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی دنیا میں اشاعت علم و حکمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنانے والی ہستی خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ دنیا کے جدید اور قدیم علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدینۃ العلم یعنی علم کا شہر ہیں۔ اس کے باوجود آپ ہمیشہ علم میں اضافہ کی دعا کرتے تھے۔ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ظہور اسلام سے قبل، صفحہ نمبر 171 جاری ہے۔ ظہور اسلام سے قبل عرب جہالت کا گہوارہ تھا۔ پڑھے لکھے لوگ انگلیوں میں پر گنے جا سکتے تھے۔ اسلام نے لکھنے پڑھنے پر اس قدر زور دیا کہ عرب کے جاہل بھی زیور علم و حکمت سے آراستہ ہو کر علمی مجالس کی زینت بننے لگے۔ خلافت راشدہ کے دور میں اسے ترقی ملی، جا بجا علمی مراکز قائم ہوئے۔ حکام و عمال کے فرائض میں ایک فریضہ یہ تھا کہ علم کو فروغ دیں۔ فوجی امراء اچھے خاصے تعلیم یافتہ تھے۔ شہروں میں معلم مقرر کیے گئے جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ علم کی طلب دنیا کے لیے نہ تھی بلکہ دین اسلام کی خدمت تھی۔ مسجدیں اور مکتب قائم تھے۔ لوگ فقہ، حدیث اور قرآن کی تعلیم لوگوں کو فقہ، حدیث اور قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دور میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ لوگ دیوانہ وار اس متاع عزیز کو حاصل کرنے کے لیے مصروف سعی تھے۔ ہجرت کے بعد سے سیاسی معاہدات، سرکاری خط و خطابت، فوجی مہمات میں جانے والے رضاکاروں کی فہرستیں، مختلف مقامات مثلا مکہ، نجد، خیبر وغیرہ میں مقرر کردہ نامہ نگاروں کے مراسلات، مردم شماری اور اس طرح کے بہت سے معاملات خواندگی کی ترقی دینے میں مددگار تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 250-300 خطوط تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، حالانکہ صحیح تعداد اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جزیرۃ العرب کے وسیع علاقے پر قائم ہو چکی تھی۔ اسلامی تحریک ہمسایہ ممالک سے بھی لا تعلق نہیں تھی۔ تعلیمی فروغ کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اصلاحات بھی قابل ذکر ہیں۔ مثلا عرب میں خطوط پر مہر لگانے کا رواج سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی صفائی اور وضاحت کی تاکید فرماتے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ موڑنے سے پہلے اس کی سیاہی کو
ریت ڈال کر خشک کر لو۔ کاغذ موڑنے سے پہلے اس کی سیاہی کو ریت ڈال کر خشک کر لو۔ صفحہ نمبر 172 ترویج علم۔ یہ شرف اور افتخار صرف اسلام کو حاصل ہوا ہے کہ اسے بنی نوع انسان کو علم کی صحیح قدر و قیمت سے کہ اس نے بنی نوع انسان کو علم کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ کیا۔ نیز اس نے علم و تعلیم کے دروازے امیر و غریب، مرد اور عورت اور چھوٹے بڑے سب پر یکساں کھول دیے، بلکہ حصول علم ہر مسلمان کے لیے لازم کر دینے اور حکومت اسلامی کے فرائض میں مفت تعلیم کی سہولیات لازمی ٹھہرائیں۔ صفحہ نمبر 172 مکی زندگی اور تعلیمی حکمت عملی۔ اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم۔ دنیا کی کسی مقدس کتاب نے تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جو قرآن دیتا ہے۔ بعثت کے ساتھ اس حکم کی تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ کھول دیا۔ کوئی صفحہ کی بلندی پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے کہ گھر میں اسلام کا پہلا مدرسہ قائم ہو گیا۔ ساری تعلیم زبانی تھی۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے چھپ چھپ کر اس گھر میں جمع ہو جاتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، مغرب اور فجر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جتنا قرآن مجید نازل ہوتا اسے سیکھتے اور زبانی یاد کر لیتے تھے۔ ہجرت سے قبل مدینہ کے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روانہ کیا تھا۔ وہ وہاں لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے تھے اور نماز کی تعلیم دیتے تھے۔ سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نویس آدمی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو تحریر و کتابت سکھانا شروع کر دی۔ صفہ۔ جب ہجرت ہو گئی تو مہاجرین مدینہ میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہے۔ مسجد اسلام کی اولین تعلیم گاہ ہے جہاں استاد اور شاگرد جمع ہوتے اور درس و تدریس کی محفل جمتی تھی۔ مسجد مختلف کاموں کا مرکز تھی، اس لیے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ مسجد کے داہنے ہاتھ ایک چبوترا بھی بنایا گیا جس کو صفہ کہتے ہیں۔ نوارد مہمان اس صفہ میں قیام کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے تھے تاکہ ہر آنے والے کو پتہ چلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ مدینہ میں یہ اسلام کا تبلیغی مرکز تھا۔ عام طور پر اطراف مدینہ سے اور دیہات سے مسلمان آتے، چند روز قیام کرتے، قرآن مجید اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 173 مدینہ مرکز علم۔ اسلامی ریاست میں مدینہ کو مرکزیت حاصل تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل قیام مدینہ میں تھا۔ اس کے ساتھ تعلیم کا مرکز بھی مدینہ ہی تھا۔ ابتدائی دور میں دوسرے قبیلوں میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس لیے مرکز کی حفاظت کے لیے زیادہ مسلمان آبادی کی ضرورت تھی۔ آبادی اور تعلیمی اشاعت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے مسلمان قبائل کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ بہت سے بیرونی قبائل مدینہ آ کر آباد ہو گئے۔ مدینہ میں آبادی کی کثرت سے تعلیم و تربیت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ مسلمانوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی مسجدیں تعمیر کرنی پڑیں۔ اشاعت تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں۔ جنگ بدر۔ مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس جنگ میں قریش کے کچھ آدمی قید ہو گئے تھے، ان میں کچھ خواندہ تھے یعنی پڑھے لکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 افراد کو کتابت سکھا دے گا تو اسے رہائی مل جائے گی۔ یہ ان کا زر فدیہ تصور ہوگا۔ تاریخ عالم میں یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ حکمران نے رقم وصول کرنے کی بجائے افراد کو خواندہ بنوانے کو ترجیح دی۔ وفود۔ جن قبائل کے وفود مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے کر دیتے۔ تعلیم یافتہ افراد کو دیہات میں قبائل کے پاس بھی بھیجتے تھے، وہ وہاں جا کر دین کی تعلیم دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 174 تعلیمی ادارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تدریس کے لیے مختلف حلقے اور مختلف سطحیں مقرر فرمائیں۔ ایک حلقہ عمومی تعلیم کا تھا، دوسرا حلقہ عورتوں کی خصوصی تعلیم کا تھا جس کے لیے ہفتے میں ایک دن مخصوص کر دیا تھا۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مامور کیا گیا تاکہ وہ نظام معاشرت میں خواتین کو تعلیم دے سکیں۔ تیسرا حلقہ خاص موقعوں پر خاص افراد کو انفرادی توجہ سے تعلیم و تربیت دینے کا تھا۔ چوتھا حلقہ باہر سے حصول تعلیم کے لیے آنے والے وفود کو انفرادی توجہ سے تعلیم و تربیت دینے کا تھا۔ علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات۔ قرآن مجید کی روح سے انسان کو تمام مخلوقات پر صرف علم کی بدولت ہی برتری حاصل ہے۔ صاحب علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوئے اور جن کو علم کی دولت سے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ مسلمان اس قدر سرگرمی اور تندہی سے علم و حکمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے کہ انسانی تاریخ میں اس نوع کی سرگرمیوں کا اور کہیں سراغ نہیں ملتا۔ اسلام کے تبلیغی دین ہونے کا فطری نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کا ان اقوام کے عقائد، اخلاق و معیشت اور معاشرت پر گہرا اثر ہوا جو حلقہ بغوش اسلام ہوئے، وہاں مسلمانوں نے دیگر اقوام کی ایسی تحقیقات سے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جن کا تعلق علوم طبیعیہ سے تھا۔ مسلمانوں نے اس وقت تک کہ انسانی علوم کا ترکہ سمیٹا، اسے اوہام و خرافات سے پاک کیا، نئی تحقیقات کی بنیاد رکھی۔ اس امر کی مثال نہ پہلے تھی نہ اب تک ہے کہ خلفاء اور امراء اپنے محلوں سے اٹھ کر کتب خانوں اور رصد گاہوں میں جا گھسے تھے۔ وہ اہل علم کے خطبات سنتے اور ان سے مسائل ریاضی کے متعلق مذاکرات کرتے تھے۔ عربوں کو ایران و شام سے جو یونانی علوم کا ذخیرہ ملا، انہوں نے صرف اس کی طرف توجہ پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ان پر تنقید بھی کی۔ عرب محققین نظریے کو اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ صرف حقائق کی جمع آوری میں مصروف رہتے تھے۔ صفحہ نمبر 175 ہے خلافت راشدہ سے عصر عباسی تک مسلمانوں کی علمی خدمات۔ خلافت راشدہ، صفحہ نمبر 175۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں 4 حضرات کے بعد دیگرے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ چاروں اصحاب دربار رسالت کے تربیت یافتہ تھے۔ کیونکہ نور نبوت سے براہ راست ہدایت یافتہ تھے اس لیے راشدین کہلائے اور ان کا عہد خلافت راشدہ کے نام سے مشہور ہوا۔ خلفائے راشدین نے اس بات کی انتہائی کوشش کی کہ سرور کائنات کے نقش قدم پر چل کر جمہور مسلمانوں کو اسلامی زندگی کا عادی بنائیں۔ ہر کام پر خدا تعالیٰ کی رضامندی، عوام کی فلاح و بہبود اور اتباع سنت ان کا مقصد حیات تھا۔ اس وقت علم کا بیشتر سرمایہ قرآن و سنت کی تعلیمات تھیں۔ فقہ کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ فقہ حکومت، عبادات، معاملات اور ذاتی و اخلاقی کردار کے بارے میں تمام قوانین و قواعد کے علم کا نام ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلند پایا فقہا تھے۔ خلافت راشدہ میں احادیث کے مجموعے لکھے گئے۔ خلفائے راشدہ میں علمی خدمات۔ خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں میں شرح خواندگی کافی زیادہ ہو چکی تھی اور علمی رجحان فروغ پا چکا تھا اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اسلامی سلطنت چونکہ مصر، ایران، روم اور افریقہ تک پھیل چکی تھی، اس لیے اسلامی نظام حیات کو عملاً نافذ کرنا ضروری تھا۔ خلافت راشدہ کے دوران مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف علاقوں کے سفر کیے۔ اس سے اسلامی افکار کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ الف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری تا 13 ہجری۔ ان کے دور میں تعلیمی کوششیں یہ تھیں: نمبر 1، قرآن مجید کا مدون کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ قرآن مجید کو کتابی صورت میں مدون کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 176۔ 2، تعلیم نسواں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نمایاں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس دور میں فقط 6 ماہ زندہ رہیں، تاہم ان کا گھر خواتین کی تعلیم کا مرکز تھا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تعلیم پر توجہ دی۔ 3، بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بہت سے بزرگ صحابہ نے تعلیم و تدریس کے ضمن میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔
مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری تا 23 ہجری، 10 سال کا دور حکومت، دور خلافت۔ عہد فاروقی میں تعلیمی ارتقاء کے احوال درج ذیل ہیں۔ نصاب میں قرآن، حدیث، فقہ، حفظ، اشعار اور فن کتابت شامل تھے۔ طریقے تدریس میں ذہین طلباء کو علیحدہ اور کم ذہین طلباء کو علیحدہ پڑھایا جاتا تھا۔ جب تک بچہ سبق اچھی طرح یاد نہیں کر لیتا تھا اسے آگے نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ لازمی تعلیم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازمی تعلیم کے لیے اقدامات کیے اور گشتی یعنی چلنے پھرنے والے، چل پھر کر معلم جو پڑھاتے ہیں ان کو وہ مقرر کیے جو دیہاتوں میں جا کر تعلیم دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 177، تعلیم نسواں۔ اس دور میں خواتین کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأت اور کتابت کے سلسلہ میں ایک مدرسہ چلا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر مردوں کے سوالات کے جوابات دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ چھوٹی عمر میں تھیں تاہم وہ اپنے گھر پر اپنی ہم عمر بچیوں کو قرآن حفظ کرواتی اور ناظرہ کی تعلیم دیتی تھی۔ صفحہ نمبر 177 جاری ہے۔ تعلیمی انتظام، چھوٹے بچوں کو والدین گھر پر ہی تعلیم دیتے تھے۔ بالغوں کے لیے مساجد میں تعلیمی حلقے قائم تھے۔ ان حلقوں کی کل تعداد تمام اسلامی ریاست میں 4900 کے قریب تھی اور یہ حکومت کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ عملی تربیت، اس عمر میں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں چست، توانا اور مستعد بنانے پر توجہ دی جاتی تھی۔ اساتذہ کی تنخواہیں، اس عہد میں اساتذہ کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ ہر استاد کو 15 درہم باقاعدہ مشاہرہ ملتا تھا۔ بعض طلباء کے لیے بھی وظائف مقرر تھے۔ تعلیم جسمانی، اس دور میں تیر اندازی، نشانہ بازی، دوڑنا، تیرنا ہم نصابی سرگرمیوں میں شامل تھا۔ گویا تعلیم جسمانی کا باقاعدہ اہتمام تھا۔ اعلیٰ تعلیم، اس دور میں مکہ، مدینہ، کوفہ، دمشق، قاہرہ اور بصرہ میں اعلیٰ تعلیم کے مراکز قائم تھے۔ صفحہ نمبر 178، ابتدائی تعلیم، اس دور میں تدریس کے باقاعدہ اوقات مقرر کیے گئے۔ جمعہ کو تعطیل کا دن قرار دیا گیا اور ابتدائی تعلیم کی سرکاری سرپرستی کی گئی۔ ابتدائی تعلیم بچے اور بچیاں اکٹھے مساجد میں حاصل کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 178 جاری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری تا 35 ہجری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تعلیمی ارتقاء کے احوال درج ذیل ہیں۔ قرآن مجید کا مستند نسخہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا مستند نسخہ تیار کرانے کے لیے 35 ہجری میں ایک کمیشن مقرر کیا۔ اس کمیشن کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نسخہ کو امام نسخہ کہا گیا۔ لوگوں کو حکم جاری کیا گیا کہ وہ اپنے ذاتی قرآن مجید ضائع کر دیں اور صرف اس نسخہ کے مطابق نقل تیار کر کے اپنے پاس رکھیں۔ اسی امام نسخہ کی 4 نقول جامع مسجد بصرہ، جامع مسجد کوفہ، جامع مسجد قاہرہ اور جامع مسجد دمشق میں رکھوا دی گئی۔ عربی رسم الخط، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک عربی سلطنت وسیع ہو چکی تھی اور اجمی قبائل اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کی کتابت کے سلسلے میں بعض املا کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی رسم الخط متعین کیا اور املا کے اختلافات دور کیے۔ قاریوں کا تقرر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاری مقرر کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام، حضرت عبداللہ بن الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ اور حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں قاری مقرر کیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ عام حکم تھا کہ ان قاریوں کا لب و لہجہ اختیار کریں۔ اس طرح قرأت کے اختلافات دور کرنے میں مدد ملی۔ صفحہ نمبر
79 یعنی 179. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری تا 40 ہجری. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تعلیمی ارتقاء کے احوال درج ذیل ہیں. خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران مسلمان قرآنی دعوت اور جذبہ جہاد کے ساتھ ایک سیلاب کی مانند جزیرہ نما عرب سے نکلے، اور انہوں نے ربع صدی سے کم مدت میں یعنی آدھی صدی سے کم مدت میں ایران اور عراق، شام و فلسطین اور مصر کے علاقہ افریقہ کے بڑے رقبے اور پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. بنو امیہ کے دور میں ایک طرف مشرق میں ترکستان، افغانستان اور سندھ تک، اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ اسپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ مسلمانوں کی زیر نگی آ گیا، اور عالم اسلام کی سرحدیں 3 برمعظموں تک وسیع ہو گئیں. یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلم تک جا پہنچی تھی. 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ عرب مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی قیادت عرب کی 2 عام شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس ہی رہی، اور روئے زمین کے ایک بڑے حصے پر ان کے دین و مذہب، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے علوم و فنون اور ان کی شان و شوکت کا سکہ رواں رہا. لیکن جیسے جیسے دنیاوی جاہ و جلال میں اضافہ ہوا اور حرارت ایمان میں کمی آتی چلی گئی، اسی طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یورپ میں احیاء علوم کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا. لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری ہوئی، عالم اسلام کی شامت آ گئی. یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مشرق میں یورپ کے شوق میں نشأت ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا، اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے مرکز کے محافظ سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھی. البتہ مغرب میں اب دولت ہسپانیہ مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی. مشرقی ملکوں پر بہت قوموں نے تسلط حاصل کیا. ایران، یونان اور روم نے مختلف زبانوں میں ان پر حکومت کی، مگر ان ملکوں پر اپنی تہذیب کا اثر بہت کم ہوا. نہ مذہب پھیلا سکے، نہ اپنی زبان، اور نہ اپنے علوم و فنون کو فروغ دے سکے. 10ویں صدی میں اندلس میں عربوں کے قیام کی بدولت یورپ کے گوشے گوشے میں علم کا چرچا رہا. 5 صدیوں تک یورپ کی درسگاہوں کا دار و مدار عربوں کی ترجمہ شدہ کتابوں پر رہا. اس طرح جدید مغربی دنیا کے تمام علمی کارنامے، سائنسی ترقیاں اور محاسن اسلام کے ہی مرہون منت ہیں. صفحہ نمبر 180. صفحہ نمبر 180. الغرض عربوں نے یونانی علوم کو ایک شاگرد اور مقلد کی حیثیت سے نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے یونانیوں سے جتنے علوم بھی حاصل کیے انہیں دلائل کی کسوٹی پر رکھا اور تجربے کی بھٹی سے گزارا، اور یونانیوں سے جو علمی ذخیرہ لیا تھا اسے بالکل بدل کر آنے والی نسلوں تک پہنچایا. اور کیمیا، طبیعیات، طب، جغرافیہ، ریاضی، فلکیات اور حیاتیات غرض یہ کہ سائنس کے تمام شعبوں میں یونانیوں کی تنقید، تردید اور تصحیح کرتے ہوئے تخلیقی کارنامے انجام دیے، جن کی ہلکی سی جھلک درج ذیل ہے. علم طبیعیات. علم طبیعیات یعنی فزکس بھی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں. علم طبیعیات میں مسلمانوں نے نمایاں حصہ لیا، اور میں بڑی شخصیتیں الکندی، جاہز، ابو ریحان البیرونی، زکریہ رازی، عبد الرحمن بن نصیر کی ہیں. یعقوب بن اسحاق الکندی ایک جامعۃ الکمالات انسان تھے جنہوں نے علم طبیعیات، علم کیمیا اور فلسفہ پر محدد تصانیف چھوڑی ہیں. مشہور اسلامی مفکر ابو ریحان البیرونی نے علم طبیعیات میں متعدد تصانیف چھوڑی ہیں. انہوں نے تحقیق سے بتایا کہ روشنی کی رفتار آواز کے مقابلے میں 2 درجہ تیز ہوتی ہے، جس نے سمندر کے پانی کے نمکین ہونے کی وجہ بھی بیان کی. علم کیمیا.
یہ وہ علم ہے جس سے مختلف عناصر کو کیمیاوی طریقے سے ملا کر نئے مرکبات بنائے جاتے ہیں۔ اس علم میں مسلمانوں کی خدمات دیگر علوم کے برعکس خاص سے مشکل حالات میں سامنے آئیں، کیونکہ ابتدائی زمانے میں کیمیا کے تجربات کے لیے مناسب سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ تاہم مسلمان کیمیادانوں نے اس علم میں وہ خدمات سر انجام دی جن کی وجہ سے اس علم کو موجودہ کامیابی اور ترقی حاصل ہوئی۔ عربوں نے اس علم میں یونانیوں سے بہت کم استفادہ کیا۔ مسلمانوں نے وہ نئے مرکبات متعارف کروائے جن سے یونانی ناکام واقف تھے۔ ان مرکبات میں گندک کا تیزاب اور شوربے کا تیزاب اور ماہ الملوک وغیرہ شامل ہیں۔ جابر بن حیان علم کیمیا کا جد امجد خیال کیا جاتا ہے۔ اس نے بہت سے مفید کیمیاوی نسخے تیار کیے۔ سو سے زیادہ تصانیف چھوڑی۔ مسلمانوں نے طب میں کیمیا کا استعمال کیا اور کم و بیش تمام مسلمان کیمیا دان طبیب بھی تھے۔ انہوں نے برف بنانے کا طریقہ بہت پہلے معلوم کر لیا تھا۔ انہوں نے روس سے بنایا ہوا سستا کاغذ یورپ پہنچایا۔ نیز عربوں نے ہی ہمیں بارود سازی کی صنعت سکھائی۔ اگر ہماری معیشت پر عرب تہذیب کی یہ یادگاریں نہ ہوتی تو ہماری ترقی اس سطح و درجہ تک نہ پہنچتی۔ صفحہ نمبر 181۔ علم ریاضی۔ موجودہ صدی میں سائنسی علوم میں بے پناہ تحقیق ہوئی ہے۔ تحقیق و ترقی کی اس دوڑ میں ریاضی دان بھی دیگر سائنسدانوں اور دانشمندوں کی شانہ بشانہ کام کرتے رہے ہیں، بلکہ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ ماضی قریب میں سائنسی ترقی کا انحصار بہت حد تک ریاضی پر ہے۔ علم ریاضی عربوں کا مخصوص اور مقبول مضمون رہا ہے۔ الکندی کا شمار اگرچہ حکمائے اسلام میں ہوتا ہے لیکن اسے علوم ریاضی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ صفحہ نمبر 181 جاری ہے۔ علم طب۔ اسلام کی روح سے زندگی کے دو شعبے ہیں، ایک مادی اور دوسرا روحانی۔ اسلام ان دونوں شعبوں کی اصلاح و ترقی کا بندوبست کرتا ہے۔ اس اعتبار سے علوم کی دو بنیادی اقسام بیان کی گئی ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ شروع ہی سے مسلمانوں نے ان دونوں شعبوں میں یکساں جد و جہد کی ہے۔ انہیں جس قدر علم دین سے شغف تھا اتنا ہی انہوں نے مادی اور طبعی علوم میں شوق کا اظہار کیا ہے۔ زہراوی دنیا اسلام کے سب سے بڑے سرجن ہوئے ہیں۔ ان کی تصنیف التصریف جس میں آلات جراحی کے نقشے بھی دیے ہوئے ہیں یورپ میں بہت مقبول ہوئی۔ ہسپتال کا رواج سب سے پہلے مسلمانوں میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے طب یونان سے لی تھی، لیکن یہ بات 100% درست نہیں ہے۔ مسلمانوں نے یونانی کتب کے ترجموں سے استفادہ ضرور کیا، لیکن ان علوم میں مسلمانوں نے نئی روح ڈال دی، اس فن کو آگے چلایا، پہلے سے موجود غلطیوں کی اصلاح کی اور طب اور سائنس کو جو اس سے پہلے محض نظریات تک محدود تھی اور اس کے صحیح یا غلط ہونے کے یکساں امکانات تھے، تجربات سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا اور صحیح نظریات کو واضح کیا۔ چنانچہ موجودہ طب مسلمانوں کی طب کی بنیاد پر قائم ہے اور دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار کے الفاظ میں صرف مسلمانوں کی تاریخی دیانت سمجھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بیش بہا اضافوں اور گراں قدر ایجادات و اختراعات کے باوجود اس فن کے ساتھ یونان کی نسبت کو قائم رکھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس طب کو یونانی کہتے ہیں وہ بڑی حد تک طب عربی ہے۔ صفحہ نمبر 182۔ علم فلکیات۔ علم فلکیات اسلامی علوم کا ایک بنیادی علم ہے۔ اس علم میں بھی مسلمانوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہندی اور یونانی علوم سے استفادہ کیا، ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، مختلف ہندی اور یونانی مفکرین کے نظریات کا مطالعہ کیا اور تحقیقات کے شعبے میں غلط نظریات کی نفی کی اور حقیقی علم جس کے پس منظر میں تجربہ کار فرما تھا باقی رکھا۔ یہ علم تجربات سے حاصل ہونے والی ان معلومات کا محاصل ہے جو بذریعہ حساب یا رصد گاہوں کے آلات کی مدد سے شب و روز کے تعین کے لیے ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 182 ہی جاری ہے۔ مسلمانوں نے اس اعتبار سے بطور خاص اس علم کا مطالعہ کیا کہ ان کو شب و روز میں 5 وقت نماز ادا کرنی پڑتی تھی۔ وسط ایشیا سے لے کر بحیرہ روم، دمشق، سمرقند، قاہرہ، فارس اور قرطبہ تک ماہرین ہیئت کا جال پھیلا ہوا تھا۔ بغداد کے علاوہ قاہرہ اور اندلس میں بھی علم ہیئت کے مدارس قائم تھے۔
بغداد اور دمشق کی رصد گاہوں میں جو مشاہدات ہوئے انہیں کتابی شکل میں بھی مرتب کیا گیا۔ ان رصد گاہوں میں جو تحقیقات کی گئیں وہ انتہائی طور پر درست تھیں۔ غزنی بھی بیشتر علمی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ مصر میں فاطمی خلفاء کے عہد حکومت میں علم فلکیات کے مطالعے میں خاصا اضافہ ہوا۔ مختلف خلفاء نے اس پر خصوصی توجہ دی اور سرکاری خزانے کی قطعی رقم رصدگاہ کے لیے مختص کی۔ سلجوقی سلاطین نے اپنے ہاں متعدد ہیئت دان جمع کیے اور ان کے مشاہدات کے لیے ملک شاہ سلجوقی نے نیشاپور میں ایک رصدگاہ قائم کی۔ اس میں شمسی سال کی لمبائی کا صحیح تخمینہ لگایا گیا۔ اسی رصدگاہ میں الخازن نے اپنی قابل قدر جدول مرتب کی۔ اسی طرح الخانی خاندان نے بھی ایک عظیم رصدگاہ قائم کی جس میں منتخب ہیئت دان کام کرتے تھے۔ زراعت و باغبانی۔ قرون وسطیٰ میں ہی عرب زراعت کے اصولوں سے واقف تھے۔ اندلس اور سسلی کے لوگوں نے کپاس، خوبانی، ناشپاتی، چاول، تربوز اور بینگن کو بحیرہ عرب کے عرب و جوار کے علاقے میں رواج دیا۔ زراعت میں مسلمانوں نے لاتعداد کی کتابیں بھی لکھی۔ عربی زبان زراعتی اصطلاحات سے مالا مال ہے۔ باغبانی اور کاشتکاری مسلم اسپین میں انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ بقول یورپین مصنف ریم ڈریسیز مسلمانوں نے اسپین کو ایک خوشنما شہر بنا دیا تھا، جبکہ لندن اور پیرس کے بازاروں میں کیچڑ اور گرد کی وجہ سے چلنا محال تھا۔ علم نباتات کی تعلیم کے لیے قرطبہ، بغداد اور قاہرہ میں باقاعدہ نباتاتی باغ لگائے گئے تھے جن میں ہر قسم کے تجربے کی جاتے تھے۔ مسلمانوں نے علم نباتات میں درج ذیل پہلوؤں پر خاص روشنی ڈالی ہے۔ صفحہ نمبر 183۔ زرعی اراضی کی اقسام، زراعت کے لیے زمین کا انتخاب، کھاد کا استعمال اور فوائد، زراعت میں استعمال ہونے والے آلات، پھلدار درختوں کی شجرکاری اور پیوند کاری، پھولوں کی مختلف اقسام، خوشبودار پھول جن سے عطر وغیرہ کی کشید کیا جاتا تھا، ایسے درخت دریافت کیے جن سے مختلف قسم کی گوند حاصل کی جاتی تھی، مختلف پودوں کے جنسی اعتبار سے جوڑوں پر تحقیقات، نباتات کے اصلی وطن، ان کے اگنے کے لیے زمین کی نوعیت اور مختلف علاقوں کی مختلف ترکاریوں اور پودوں کے بارے میں معلومات۔ عرب اس بات سے بھی آگاہ ہے کہ کس طرح فصلوں کو بدل بدل کر کاشت کرنا چاہیے۔ اندلس میں بعض ماہرین نے کے پاس نباتاتی باغات اور آزمائشی کھیت ہوا کرتے تھے جہاں وہ ہر وقت مختلف پودوں وغیرہ پر تحقیقات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر سے لائے گئے پودوں پر بھی تحقیقات کی جاتی تھیں تاکہ ان کے لیے موزوں، موسم اور زمین کا پتہ چلا جا سکے۔ زراعت میں مسلمانوں کی کتابیں ان کے ذاتی مشاہدات پر مبنی تھیں۔ اس وقت دنیا کی مختلف لائبریریوں میں مسلمانوں کی جو کتابیں اس موضوع پر ملتی ہیں وہ زراعت کی تمام شاخوں پر مشتمل ہیں اور وہ نصابی کتب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کتابوں کے مصنفین اپنے زمانے کے زراعت کے ماہرین تھے۔ اس طرح ان کی کتابوں کی تاریخی اعتبار سے بھی ایک اہم حیثیت ہے۔ تصنیف و تالیف کے بڑے بڑے مراکز قرطبہ، تلیتا، اشبیلیہ اور غرناطہ تھے۔ فنون لطیفہ۔ فنون لطیفہ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس میں وہ تمام انسانی افعال و اعمال شامل ہیں جو تخلیقی حسن کے لیے وقف ہیں۔ یہاں پر 5 اقسام کے فنون لطیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 184۔ نمبر 1، خطاطی۔ طلوع اسلام سے پہلے عربوں میں خط نبطی رائج تھا جو بعد میں خط کوفی کہلایا۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی کا استعمال ہوتا رہا۔ اس کے حروف نقطوں اور اعراب سے مبرہ تھے۔ اہل عرب نقطوں اور اعراب کے بغیر اس خط کو پڑھ لیتے تھے، مگر جب عجمی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے لیے اس خط کو پڑھنا مشکل ہو گیا اور وہ حروف کے تلفظ اور اعراب میں غلطی کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے ہم شکل حروف کے تلفظ میں فرق پیدا کرنے کے لیے نقطے ایجاد کیے۔